السلام علیکم ڈے ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سراب لے کے آئی ہوں جو بانی بیس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ رائٹر کا نام اور ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چلے گا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ گاؤں کے جرگے کا منظر تھا جہاں سارے گاؤں کے آدمی کھڑے تھے۔ قتل تو ہوا تھا اس لیے بدلہ تو لیا جائے گا۔ سردار صاحب اپنے اصلی سخت لہجے میں بول رہے تھے اور ایک سائیڈ گاؤں کا غریب کسان کرم دین کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، وہ اپنا سر جھکا چکا تھا۔ سردار صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، جیسے کہ تم ہماری زمینوں پر ہی کام کرتے ہو تو ہم تمہاری جان نہیں لیں گے، کیونکہ تم ساری زندگی ہماری زمینوں پر ہی کام کرتے رہو گے، یہی تمہاری سزا ہے۔ لیکن قتل کا بدلہ تمہیں اپنی بیٹی وانی میں دینی ہوگی۔ ان کی بات سن کر ایک پل کے لیے سارے جرگے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کرم دین بے حد حیرت اور بے یقینی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سردار صاحب کے فیصلے پر اف بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہی لوگوں کا رواج تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی نسیمہ سے کہا کہ جلدی سے بیٹے کو چادر دو۔ نسیمہ بڑی حیران ہوئی، کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو کرم دین ساری بات نسیمہ کو بتا دی، اور نسیمہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب وہ میری بیٹی کو وانی لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ابھی میری بیٹی کی عمر ہی کتنی ہے؟ وہ صرف 14 سال کی بچی ہے۔ نسیمہ کو تو جیسے سانس اٹک گیا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہوں، ان لوگوں کو میری جان نہیں چاہیے، یہ ان کی شرط ہے کہ انہیں وانی ہی چاہیے۔ وہ سر جھکا گیا تھا۔ دروازے میں کھڑی 14 سالہ نمل نے حیرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فوراً ان کے پاس آئی تھی۔ کرم دین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی، میری ہر بات مانتی ہو نا تم؟ میری ایک بات مانو گی؟ انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے پوچھا تو نمل نے سر ہلا دیا۔ گاؤں والے چاہتے ہیں کہ میں تمہیں بڑی حویلی لے جاؤں، پھر تمہیں وہیں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں ہم سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر تم نہیں گئی تو وہ پھر مجھے مار دیں گے۔ اور ان کی بات سن کر نمل کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے فوراً مان گئی۔ ٹھیک ہے ابا جان، میں چلوں گی، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ صحیح کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہی والدین کے لیے قربانی کا بکرا بن جاتی ہیں۔ وہ چادر لے کر اپنے باپ کے ساتھ جرگے میں جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے وانی اور نکاح کا شاید علم بھی نہ ہو، اور وہ تھی بھی بہت معصوم۔ خیر، کرم دین اسے لے کر حاضر ہو چکا تھا، اور ایک سائیڈ کھڑا سردار صاحب کا پوتا بے حد حیرت اور بے یقینی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود ابھی محض 18 سال کا تھا، لیکن دادا زبردستی سے حویلی سے بلا کر یہاں لے آئے تھے، اور اسے زبردستی کہا تھا کہ اسے راضی بھی کر چکے تھے، اور حالانکہ وہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں 18 سالہ دراب کا نکاح 14 سالہ نمل سے ہو چکا تھا۔ اس نکاح کا کیا انجام ہونا تھا، اس کے بڑوں نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور اس وقت دراب شدید پریشان تھا کہ کیا یہ اس کی شادی کی عمر تھی؟ ابھی تو اسے پڑھنا تھا، کچھ بننا تھا، لیکن دادا نے اسے کہاں پھنسا دیا۔ گاؤں کے سردار تھے رحیم صاحب، ان کا ایک ہی بیٹا تھا رحمان خان۔ ان کے 3 بیٹے تھے، بڑے بیٹا فیصل خان، چھوٹا بیٹا دراب خان، اور اس سے چھوٹا بیٹا ابراہیم خان۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے آدھی رات کے وقت غلطی سے کرم دین کی بندوق سے گولی چلی اور فیصل خان کو گولی لگی۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، اور کرم دین کو لگا شاید کوئی لٹیرا کھیتوں میں گھس گیا ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سردار صاحب کا پوتا ہے، اور اسی وجہ سے اب اس کے جرگے میں پیشی ہو رہی تھی۔ اس کا دل بہت تکلیف میں تھا۔ نسیمہ بیگم نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر بیٹی کو جدا کیا تھا، وہی جانتی تھی۔ اس کے باپ نے آخری بار بیٹی کو دیکھا، شاید اب ساری زندگی اسے دیکھنا نصیب نہ ہو۔ وانی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ لوگ اسے حویلی لے گئے، اور وہ باپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آج سب کچھ ہار گیا ہو۔ نمل ان سب کے ساتھ بڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ایکسائٹڈ ہوتی ہے، یہ ساری حویلی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار حویلی کو اندر سے دیکھا تھا، ورنہ ہر بار بس دور سے ہی دیکھتی تھی، کیونکہ خان حویلی گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھی، کافی بڑی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے پیچھے ہی 2 ملازمہ تھی، اور دادا دراب کہاں گئے تھے فی الحال کسی کو معلوم نہ تھا۔ اور نمل تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس گھر کی بہو بن گئی ہے، بس اسے اتنا پتا تھا کہ یہاں رہنا ہے۔ اماں نے بس یہی کہا تھا کہ اگر وہ کوئی بھی کام کہیں تو کر دینا، جس طرح ملازمہ کام کرتی ہے اسی طرح کام کرنا، کیونکہ وانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو بدتر سے برتر سلوک برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ ملازمہ کی سنگت میں چلتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، اور بہت خوشی سے ساری حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے لاؤنج میں ہی ایک خاتون اور 25 سالہ خوبصورت اور جوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو ابھی تک گھوم کے ساری حویلی دیکھے جا رہی تھی، اور گول گول گھومتی ہوئی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ سلام بی بی جی، ایک ملازمہ نے اس عورت کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کون ہے یہ؟ ان کے لہجے میں ایک نرمی اور ٹھراؤ تھا۔ بی بی جی کرم دین کی بیٹی ہے، اور سردار صاحب نے ان کا نکاح چھوٹے بابا سے کر دیا ہے۔ ان کی بات سنتے شگفتہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ انہیں یقین نہیں آیا اتنی چھوٹی بچی کا نکاح کر دیا، یہ ابو جی نے کیسا فیصلہ کر دیا۔ خیر تم جاؤ، انہوں نے
ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو جانے کا بولا، لیکن ملازمہ حیران تھی۔ لیکن بی بی جی، اس کا کیا کرنا ہے؟ نوکرانی کی بات سن کر بیگم صاحبہ غصے سے بولی، ادب سے بات کرو، اس حویلی کی بہو ہے، جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی تھی اور وہ لڑکی جو ساری باتیں سن چکی تھی ایک ہی جھٹکے سے اٹھی اور آگے بڑھتے نمل کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نمل سمجھ نہ سکی تھی۔ شگفتہ بیگم فوراً اٹھی اور اس تک پہنچی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ حوصلہ رکھو۔ انہوں نے اس لڑکی کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور نمل پٹی پٹی نگاہوں کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ امی، آپ مجھے کہہ رہی ہیں میں حوصلہ کروں؟ اس لڑکی کے باپ کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے جدا ہو گیا، میرا بچہ یتیم ہو گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں میں صبر رکھوں؟ وہ لڑکی غصے سے اور بے بسی سے چیختے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بے ساختہ نمل کو دکھ ہوا تھا۔ اسے تھپڑ پڑنے سے وہ تکلیف نہیں ہوئی تھی جو اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ہوئی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ بیٹا صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ بس ایک حادثہ تھا، اور اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ شدید صدمے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ تو کیا کروں ماں؟ میرے دل کو سکون نہیں آ رہا، آپ جانتی ہیں نا، میں فیصل کے بنا جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور انہیں مجھ سے چھین لیا گیا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تبھی نمل قدم قدم چلتی اس کے پاس اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کیا ہوا باجی؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں نمی چمک پڑی تھی، اور ریبا نے ایک منٹ سے پہلے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے دور جھٹکا۔ خبردار اگر میرے قریب آئی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ انگلی اٹھا کے اس نے نمل کو اتنے غصے سے تنبیہ کیا کہ نمل کے چہرے پر خوف نمودار ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی، اور نمل صوفے پر بیٹھی ہوئی بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے چہرہ پلٹ کر شگفتہ بیگم کو دیکھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس کی اتنی معصومیت دیکھ کر شگفتہ بیگم کے لبوں پر تبسم پھیل گیا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، اس نے اپنا شوہر کھو دیا، اس لیے وہ تکلیف میں ہے، تم اسے معاف کر دینا۔ وہ بہت اچھی ہے، بس غم سے برا حال بنا لیا ہے اس نے۔ انہوں نے نرمی سے نمل کی وہی گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا جس پر ریبا نے تھپڑ مارا تھا۔ نمل نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا، بالکل ویسے جیسے اچھے بچے بات مانتے ہیں۔ اور کون ہے وہ؟ اور کون تھی؟ اس نے معصومیت سے اشارہ کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ شگفتہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ تو مجھے اماں کہہ سکتی ہے کیونکہ رشتے میں تمہاری اماں لگتی ہوں، اور جو ابھی گئی ہے اس کا نام ریبا ہے، تم اسے اپنی آپ ہی کہہ سکتی ہو۔ نمل حیران نگاہوں سے شگفتہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ میری اماں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میری اماں تو وہ ہیں جو گھر میں ہیں، ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اس کی اتنی معصوم باتیں سن کر شگفتہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ رہی تھی۔ دیکھو، ہر لڑکی کی دو اماں ہوتی ہیں، ایک وہ جس نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور ایک اماں وہ ہوتی ہے جہاں آپ کی شادی ہو کر جاتی ہے۔ اس گھر میں ایک اماں ہوتی ہے۔ اور لفظ شادی پر نمل پھر سے حیران رہ گئی تھی۔ کیا میری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے اتنی معصومیت اور حیرت سے پوچھا کہ شگفتہ بیگم کا قہقہ لاؤنج میں گونجا تھا۔ بالکل تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ اس دن کی بات سنتے ہی نمل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ لیکن شادی کہاں ہوئی ہے؟ میرا ہیرو کہاں ہے؟ میں تو تیار بھی نہیں ہوئی، میں دلہن بھی نہیں بنی، تو شادی کیسے ہوگی؟ وہ بے حد بدحواس ہوئی تھی، اور شگفتہ بیگم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ دیکھو، ضروری نہیں ہوتا کہ شادی تب ہی ہو جب آپ دلہن بن کر تیار ہو۔ نکاح کا مطلب شادی ہے، اور تمہارا نکاح ہو چکا ہے میرے بیٹے کے ساتھ، ابھی کچھ دیر میں آتا ہی ہوگا، تو تم اسے مل لینا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اور اچھی بیویاں شوہر کی عزت کرتی ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ شگفتہ نے اسے سمجھایا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اتنے میں حویلی میں دادا جان اور ضراب خان داخل ہو چکے تھے۔ ضراب کی دادا سے کافی بحث ہوئی تھی، اور دادا کا یہ کہنا تھا کہ یہی مناسب حل تھا، کیونکہ سارے جانتے تھے کہ وہ قتل نہیں بس ایک حادثہ تھا، اس لیے انہوں نے نہ ہی کرم دین کو قتل کیا، نہ ہی جرگے کے اصولوں کے خلاف گئے تھے۔ اسی طرح ان کی بیٹی بانی ہو کر آ گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بانی والا سلوک کریں گے۔ ادھر آؤ آپ، شگفتہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ فوراً اماں کے پاس آیا۔ نمل، یہ تمہارا شوہر ہے، اس کا نام ضراب خان ہے، تمہیں اس کی عزت کرنی ہے۔ اماں تو بس شروع ہو چکی تھی، اور ضراب کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے یا یہاں سے بھاگ جائے۔ نہ جانے سے کیا کیا سمجھا رہی تھی۔ بات کے آخر میں وہ ضراب کی طرف پلٹی، جاؤ اسے کمرے میں لے کر جاؤ اور اپنا کمرہ دکھاؤ۔ اور یہ بات سنتا ضراب بے حد حیرت اور بے یقینی کا شکار ہوا تھا۔ کیا یہ میرے کمرے میں رہے گی؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگ چکا تھا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں وہ تمہارے کمرے میں رہے گی؟ آخر تمہاری بیوی ہے۔ اماں پرسکون تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو کم عمری میں نکاح، اوپر سے وہ اس کے کمرے میں بیچ رہی تھی۔ وہ دان پیس کر رہ گیا تھا۔ اماں پلیز، اس حویلی میں اتنے سارے کمرے ہیں، کہیں بھی سے ٹھہرا دے، لیکن میرے سر پر سوار مت کرے۔ نمل جو اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے ہی نظر میں ضراب کافی مغرور لگا تھا۔ ان کے ساتھ نہیں رہوں گی میں، وہ جو ماں کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ اچانک ہی وہ درمیان میں خفگی سے منہ پھیلاتے ہوئے بول اٹھی تھی۔ دونوں ماں بیٹے نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں بیٹا، تم اس کے ساتھ کیوں نہیں رہو گی؟ شگفتہ بیگم نے سوال پوچھا۔ دیکھ نہیں رہی، انہیں بالکل پسند نہیں ہوں میں۔ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے سر پر سوار ہو رہی ہوں؟ نمل کسی کے سر پر سوار نہیں ہوتی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کی زندگی میں زبردستی گھسنے کا۔ اس نے اتنی گہری بات کر دی کہ ایک پل کے لیے اماں اور ضراب دونوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی سمجھداری کی بات
بات کی اسے توقع نہیں تھی۔ اماں نے جن نظروں سے دراب کو دیکھا تھا وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جیسے ہار مان گیا تھا اور ماں کی ہر بات وہ پہلے ہی مان لیا کرتا تھا۔ شگفتہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حویلی میں صرف دادا جان، شگفتہ بیگم، ان کے 2 بیٹے اور ان کی بہو اریبہ تھی۔ کیونکہ فیصل کا انتقال ہو چکا تھا اور فیصل کا ایک شیرخواہ اور بچہ تھا، بہت چھوٹا تھا، اس لیے تو اریبہ نے فیصل کی موت کا اتنا غم لیا تھا۔ وہ اس کے آگے آگے چل رہا تھا اور نمل خفگی سے منہ پھلائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یقیناً اسے ابھی تک دراب کی وہ بات سر پر چڑھنے والی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی داخل ہو گئی تھی اور کمرے کو دیکھ کر تو نمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت اور شاہانہ بیڈ روم تھا۔ نمل تو کسی بچے کی طرح خوش ہو گئی تھی کہ میرا کمرہ ہے اور دھیان رکھنا میری کسی بھی چیز کو ادھر سے ادھر مت کرنا، مجھے اپنی چیزیں بکھری ہوئی پسند نہیں ہیں۔ وہ تو اس طرح ہدایت دے رہا تھا جیسے وہ سارا کمرہ بکھیر دے گی۔ اس کی بات سنتے نمل کا چہرہ غصے سے پھول گیا تھا۔ میں کوئی بگڑی ہوئی بچی نظر آتی ہوں آپ کو جو سارے کمرے کا سامان بکھیر دوں گی؟ وہ غصے سے بولی تھی اور دراب نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں دادا نے کہاں پھنسا دیا تھا، وہ بس نفی میں سر ہلاتا ہوا رہ گیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اسٹڈی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھی اچھل کود کر رہی تھی۔ دراب ڈسٹرب ہو رہا تھا، پلیز تم یہ اچھلنا کودنا بند کر دو۔ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے گھما تھا وہ غصے سے بولا تھا۔ نمل کے منہ کے زاویے بھی بکھر گئے تھے۔ وہ بیڈ پر ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی تھی اور دراب نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کافی وقت سے پاکستانی ڈرامے دیکھتی تھی، اس لیے اسے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ ہیرو کیسے ہوتے ہیں، لیکن اسے دراب بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ بہت زیادہ سخت تھا اور اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ نہیں اب میرے دوست کیا کہیں گے؟ یونیورسٹی جانے کی عمر میں میری ایک عدد بھی آ چکی ہے، کیا قسمت ہے یار۔ آہستہ آواز میں وہ بڑبڑا رہا تھا۔ سنے جب اچانک ہی اس کے کان میں بولی اور دراب لمحوں میں سیدھا ہوا، اس کے بالکل پاس کھڑی تھی اور اسٹڈی ٹیبل پر جھانک رہی تھی۔ دراب کو جیسے ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ اس نے اچانک آگے سے اس طرح ڈرایا کہ وہ واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ جھنجھلا ہی کیا تھا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے بہت ہی معصومیت سے کہا تھا۔ اس کی چادر گرتی ہوئی کندھوں تک آ چکی تھی۔ پہلی بار دراب نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ 14 سال کی عمر میں ہی کافی خوبصورت تھی۔ گہری سرمئی آنکھیں، سفید گندمی رنگت، اس کے گہرے بھورے بال، اس کے نقش کچھ ایسے تھے کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ دراب کچھ لمحوں کے لیے جیسے اس کے خوبصورت چہرے میں کھو گیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ نمل کو لگا شاید وہ سن نہیں رہا، اس لیے وہ دوبارہ اپنی بات پر زور دیا تو دراب ہوش میں تھا۔ ہاں رکو، ملازمہ سے کہہ کر تمہارے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ کیا مصیبت یار، اب سکون سے پڑھ بھی نہیں سکوں گا۔ پڑھنے کی عمر میں ایک بچی سنبھالنی پڑے گی۔ شدید پریشانی کا شکار تھا اور ایک بار پھر نمل کو غصہ آ گیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، پورے 14 سال کی ہوں، 8 کلاس میں پڑھتی ہوں میں۔ آپ کو کیا پتا؟ دراب نے بہت دلچسپی سے اس کی سرخ ہوتی ناک کو دیکھا تھا، جیسے سارا غصہ اس کا ناک میں ہی سمٹ آیا ہو۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں جان گیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی ناک بہت عزیز ہے، کس طرح اپنی انا کی خاطر کیسے بار بار بولتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نوکرانی کھانا دے کر جا چکی تھی اور ایک سائڈ پر بیٹھی وہ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ جو سکون سے بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا، اچانک اس کا فون بج اٹھا تھا۔ اس نے فون اٹھایا، اس کے کسی کلاس والوں کا فون تھا۔ فون پر بات کرنے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے باہر نکلا اور بھاگتا ہوا دادا کے پاس پہنچا تھا۔ باہری لاؤنج میں دادا اور اماں باتوں میں مصروف تھے۔ ماما مجھے آپ کو بہت ضروری خبر دینی ہے، خوشی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اماں نے حیرت سے اسے پوچھا تھا۔ وہ اماں کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اماں میں نے لندن یونیورسٹی میں گریجویشن کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہاں سے مجھے سلیکشن کی کال آ گئی ہے۔ مجھے اسی ہفتے لندن جانا ہوگا۔ اماں میں بہت خوش ہوں، میں اپنی ڈگری پوری کر لوں گا۔ اس کی بات سنتے ہی اماں اور دادا دونوں کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ملک سے باہر جا کر پڑھائی کرو گے؟ دادا بھی کافی حیران تھے۔ ہاں دادا، وہاں کی ڈگری زیادہ اچھی ہے، بس آپ لوگ سمجھے نا، مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے تو کرنی ہے۔ اور کب تک واپس آؤ گے؟ اماں نے دہل کر پوچھا تھا۔ 4-5 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ اس ماں نے حال میں ہی اپنا ایک بیٹا کھویا تھا اور اب دوسرا بیٹا۔ کسی نے اماں کو کلیجے کو ہاتھ مارا تھا، لیکن شگفتہ بیگم نے دل پر ہاتھ پتھر رکھ دیا تو اپنے بیٹے کے چہرے پر سارے جہاں کی خوشی دیکھ سکتی تھی۔ اور نمل کا کیا ہوگا؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اماں کیا ہوگا؟ وہ بھی چھوٹی بچی ہے، اسے پڑھائے لکھائے اور مجھے بھی پڑھنے دے خدا را۔ اس کے لہجے میں نمل کا ذکر کرتے کرتے جھنجھلاہٹ نمایاں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ اس نے ایک ہفتے میں بھاگ دوڑ کی اور اپنے سارے ڈاکومنٹ کے لیے ایک ہفتے میں وہ بالکل ہی نمل کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ نمل سارا دن شگفتہ بیگم کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہتی۔ پھر انہوں نے خود ہی سوچا کہ نمل کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے نمل کا ایڈمیشن اسکول میں کروا دیا تھا تو وہاں بزی ہو گئی تھی، لیکن اب دراب کا رویہ چبھتا تھا۔ بے شک وہ 14 سالہ بچی تھی، لیکن پھر بھی دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ بیٹھ گئی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس کے ساتھ بے رخی والا سلوک برت رہا ہے۔ وہ رات کو کمرے میں آتا تو نمل ایک سائڈ پر بیڈ پر پڑی سو رہی ہوتی اور کم سے کم نمل کے ساتھ یہ کمرے میں رہنے کا سوچنے والا بھی نہیں تھا۔ اس طرح خاموشی سے نیچے والے کمرے میں چلا جاتا۔ بالآخر 6 دن بعد وہ لندن کے لیے چلا گیا تھا۔ 5 سالوں کے لیے اسے نمل کو ایک بار خدا حافظ کہنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس طرف
دیکھنا تک اور گوارا نہیں کیا تھا، اور نمل بے شک وہ بچی تھی لیکن پھر بھی اس کا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ریبا کا رویہ نمل کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ اکثر ریبا کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے بھی لگی تھی اور باقاعدگی سے اسکول جاتی تھی۔ گزرے عرصے میں وہ کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملے تھے، لیکن وہ اس حویلی میں بہت اچھے طریقے سے رش بش گئی تھی۔ دادا اماں ابراہیم اور ریبا ساری اسے بہت عزت اور محبت دیتی تھی۔ وہ دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ درا بھی فون کرتا تھا، صرف اپنی ماں سے بات کرتا یا دادا اور ابراہیم سے۔ اس نے کبھی فون پر نمل کا پوچھا ہی نہیں تھا، جیسے اسے یاد ہی نہ آیا تھا کہ وہ ایک نسوانی وجود کو اپنے نکاح میں لے کر چھوڑ چکا ہے۔ وہاں جا کر وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ گزرے وقت کے ساتھ نمل نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ پوچھے وہ کیسا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی شگفتہ بیگم سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی وہ دراب کیسا ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی، جیسے وہ اس حویلی کا فرد ہی نہ ہو۔ اسی طرح کرتے کرتے 5 سال گزر گئے تھے۔ نمل جو پہلے بہت زیادہ خوبصورت بچی تھی، اب ایک جوان دوشیزہ میں بدل چکی تھی۔ اس کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے FSC بہت اچھے مارکس کے ساتھ کی تھی۔ اتنی محنت کی۔ شگفتہ بیگم چاہتی تھی کہ ریبا تو سے شادی کر لے، لیکن اس نے صاف صاف منع کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا کہ وہ فیصل کے علاوہ زندگی میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اپنے بیٹے کو نہ تو چھوڑ کر جائے گی، نہ ہی کوئی ستیلا باپ دے گی وہ اسے۔ وہ بہت اچھی اور بہت مقبول لڑکی تھی۔ اماں نے بھی کوئی بحث نہیں کی تھی اور نمل اب کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس کی معصومیت تو شاید اب کہیں دفن ہو گئی تھی، یا پھر وہ معصومیت نہ صرف دراب کے سامنے نمایاں ہوتی تھی۔ وہ بہت سلجھ گئی تھی، سمجھدار تھی۔ اسے اپنے ماں باپ اتنے یاد نہیں آتے تھے جتنا دراب یاد آتا تھا۔ جب بہت زیادہ یاد آتی تو تکلیف ہوتی تو اس کے کمرے میں آ کے اس کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے دل کی تکلیف کو قابو کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی یہ دراب اسے پسند نہیں کرتا۔ بچپن میں وہ نکاح صرف مجبوری میں ہوا تھا۔ شاید وہ واپس آتے ہی اسے طلاق نامہ تھما کر چلتا کرے گا، اور نمل کو اس دن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ گزرے عرصے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دراب خان کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی، اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ دراب اسے چھوڑ دے، لیکن دراب اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ بہت بڑی حقیقت تھی جسے وہ جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ دراب کے جانے کے بعد اس نے اماں سے درخواست کی کہ وہ اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی دراب کی کوئی چیز آگے پیچھے، اور وہ چاہتی تھی جب وہ واپس آئے تو اس کی ہر چیز اسی جگہ پر ملے۔ یہ 5 سال دراب نے کیسے گزارے یہ نمل نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے ہر ایک پل کانٹوں کی سیج پر گزارا تھا، جہاں صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں۔ وہ 19 سالہ سمجھدار لڑکی تھی اور بچی نہیں رہی تھی۔ ایک دن اماں اور ریبا آبی بازار گئی ہوئی تھی اور وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، TV پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ جب لاؤنج کا ٹیلی فون تھر تھرایا تھا، وہ ریموٹ رکھتے ہوئی صوفے سے اٹھی تو ٹیبل تک آئی، پھر فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف ہیلو کی آواز ابھری، جی کون، کس سے بات کرنی ہے؟ سنجیدگی سے سوال پوچھا گیا تھا۔ اس کی آواز سن کر کچھ پل کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ ارے بھائی، جب بات ہی نہیں کرنی تو فون کیوں کیا ہے؟ نمل جیسے جھنجھلا گئی تھی، سے پہلے ہلے وہ فون کاٹتے اسپیکر سے ابھرتی آواز، دراب خان بات کر رہا ہوں، اماں سے بات کرواؤ۔ اس کے لہجے میں حکم تھا۔ اس کی آواز گزرے سالوں میں کچھ بھاری سی ہو گئی تھی اور نمل کی جان کچھ پل کے لیے رک گئی تھی۔ سالوں بعد اس کی بات سنی تھی، لیکن پھر وہ ہوش میں آئی تھی اور بنا سے کوئی جواب دیے فون ٹھک سے بند کر دیا۔ 5 منٹ بعد وہ دوبارہ فون آنے لگا، لیکن اس بار نمل نے تو فون کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ فون بار بار آ رہا تھا۔ وہ ڈرتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا موڈ بہت ہی زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ سارے کام چھوڑتی ہوئی وہ کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ وہ دوپہر کی سوئی تھی اور اب مغرب ڈل گئی تھی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا حویلی میں کافی خوشبو کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ڈائننگ ٹیبل تک آئے تھے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر نمل کا سانس رک گیا تھا۔ پورے 5 سال بعد وہ واپس آ گیا تھا۔ ہاں، نمل اسے پہچان سکتی تھی۔ بے شک اس کا حلیہ کچھ بدل گیا تھا، لیکن نمل نے اس کی تصویروں کو اتنا دل میں بسا لیا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی پہچان سکتی تھی۔ وہ مسکرا کے دادا جان، شگفتہ بیگم، ریبا، ابراہیم سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر نمل پر پڑی اور وہ ریبا کا بیٹا تھا۔ چاچی، اس کی آواز سے سارے خاموش ہو گئے تھے اور نمل جیسے ہی ہوش میں آئی تھی فوراً پلٹ کر ہونٹ میں چھپ گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے 5 سال پرانا منظر ابھرا تھا، جب اسے چھوڑ کر وہ لندن چلا گیا تھا۔ نہ اسے یہ کہا کہ وہ واپس آئے گا، نہ ہی اسے خدا حافظ کہہ کر گیا تھا۔ اتنی عام اور بیکار تھی کہ اسے اس طرح اگنور کیا جائے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ کیا ہوا عمر بیٹا؟ اماں نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں دادی، ابھی تو چاچی یہیں کھڑی تھی۔ وہ حیرت سے خالی لاؤنج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو پھر ہونٹ میں چھپ چکی تھی۔ ایک بار کے لیے دراب کی نظریں پلٹ کر اسے دو چار ہوئی تھی، لیکن وہ پھر دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کچھ منٹ بعد ہی نمل نے جھانک کر دیکھا، سارے اس کی طرف متوجہ تھے۔ دوبارہ کمرے میں بھاگی، نہ جانے کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا بھول بھول کر روئے۔ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا تو اماں نے ملازمہ کے ہاتھ کمرے میں کھانا بھجوا دیا۔ وہ کھانا تو کھا چکی تھی، لیکن ساری رات روتے ہوئے سوئی تھی، نہ جانے سے تکلیف کیوں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ نمل کہاں ہے۔ وہ واقعی اس کے لیے اہم نہیں تھی۔ رات کو نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے وہ دن گئے تک سوتی رہی تھی۔ شاید 11 بجے کا وقت تھا جب وہ کمرے سے باہر نکلی اور بس دل میں دعائیں کر رہی تھی اس سے سامنا نہ ہو، لیکن نہیں جانتی تھی قسمت اتنی جلدی اس کو دوبارہ سامنا کرا دے گی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگنے کی کوشش میں تھی جب سیڑھیوں کے درمیان میں ہی اس چوڑے وجود سے جا ٹکرائی تھی۔ سر پھوڑ دیا، لگتا ہے کسی دیوار سے ٹکرا گئی۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی، یہ دراب اپنا سر
اپنا سر مسل رہی تھی اور دراف کی نظر اس کے آر پار ہو رہی تھی۔ دوسری جانب مکمل خاموشی محسوس کی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور اپنے سامنے دراف کو دیکھ کر وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کے اتنے قریب تھا اور اتنے قریب سے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد نمل فیصلہ نہ کر سکی وہ دور سے خوبصورت لگتا ہے یا قریب سے۔ اچانک دراف نے چٹکی بجائی تو وہ جیسے ہوش میں آئی، بنا دراف کی طرف دیکھے، بنا کوئی بات کرے وہ نیچے بھاگ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دراف کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ رقصہ کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا نمل اس سے ناراض ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن میں ہی ہوتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ وقت دوپہر کو کھانا اپنی مرضی کا بنا کر ساری حویلی والوں کو کھلاتی تھی۔ میرون رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، بالوں کا جوڑا کیے وہ بریانی بنا رہی تھی جب اچانک اسے لان سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ تجسس کے مارے باہر نکلی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیاں بھر دی تھی۔ دراف لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ہی ایک 20-21 سالہ لڑکی پینٹ شرٹ پہنے، میک اپ کیے، کافی امیر اور اسٹائل کی وہ لڑکی کہکے لگا لگا کے کسی بات پہ ہنس رہی تھی اور دراف مسلسل مسکرا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتی اس کی سرمئی آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی تو یقین ہو چکا تھا کہ وہ دراف کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ہے۔ اپنی تکلیف اور آنسو روکتے ہوئے دوبارہ کچن میں بھاگ گئی تھی۔ دوپہر اتر آئی تھی، وہ ملازمہ کے ہاتھوں سارا کھانا ٹیبل پر لگوا چکی تھی۔ سارے حویلی والے تو سوائے دادا جان کے اس وقت ٹیبل پر ہی موجود تھے۔ وہ جو کچن سے نکلی تھی اوپر جانے کی تگدو میں تھی، شگفتہ بیگم نے اسے مخاطب کر لیا تھا۔ نمل ادھر آؤ، وہ رکی اور پھر ان کی طرف واپس پلٹ آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ ماں کے لہجے میں آج بھی ممتا جیسی محبت تھی، وہ چاہ کر بھی ان کو منع نہ کر پائی۔ حیرت تب ہوئی جب اس نے دراف کے پہلو میں اس لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا جو دوپہر سے کچھ دیر پہلے دراف سے باتیں کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھی تھی نمل کے اندر جیسے کسی نے آگ کی چنگاریاں بھڑکا دی تھی۔ ماں مجھے بھوک نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ انہیں یہ کہتے ہوئے واپس سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تھی۔ دراف نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ 2 منٹ تک وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا رہا، لیکن پھر سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ فوراً ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ریبا نے پوچھا۔ بھابھی میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کتنی بے چینی تھی۔ اماں اور ریبا نے صاف محسوس کیا تھا، دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص ہوئی تھی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا، کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نمایاں ہو رہا تھا کہ کس طرح وہ لڑکی کہکے لگا لگا کے دراف خان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن نمل اپنے خیالوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس کا آنا بھی محسوس نہ کر سکی۔ دراف نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دراف نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ دراف کے ہاتھ رکھنے سے جیسے وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی، بے یقینی سے کمرے میں دراف کو دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے حد بدحواس ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اتنا تیز بخار ہوا ہے، تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اس کی بات کو اگنور کیے فکر مندی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ کیوں بتاؤں کسی کو؟ کون سا میری پرواہ ہے، اور میں لگتی ہی کیا ہوں ان سب کی؟ وہ اچانک ہی غصے سے چیخ پڑی تھی اور دراف جانتا تھا کہ اتنے سالوں کی بے رخی کا نتیجہ ہے۔ نمل تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو میڈیسن لینے چلتے ہیں۔ دراف نے اس کی بات کو اگنور کیا، سنجیدگی سے جیسے حکم سنایا تھا۔ نہیں جانا، مجھے کہیں بھی نہیں آپ کے ساتھ جانا۔ یہاں سے 5 سال بعد جائیں، یہاں سے 5 سال بعد آگے ہے مجھ پر اپنا حق جتانے۔ دوسری بات، وہ خفگی سے منہ میں بڑبڑائی تھی، لیکن اس کی بات اتنی تھی کہ دراف سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو بتاؤ؟ دراف نے جیسے ہتھیار پھینکے اور نمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، 5 سالوں میں آپ کو ایک بار بھی یاد نہیں آئی کہ کوئی بیوی بھی ہے؟ اس کے لہجے میں تکلیف تھی، آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے اور دراف اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم مجھے یاد نہیں آئی؟ پورے 5 سال تک میں تم سے بات کرنے کے لیے ترستا رہا۔ جب بھی اماں یا آپی سے کہتا تم سے بات کروا دو تو وہ ایک ہی بات کہتی کہ تم بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پورے 5 سال میں نے صرف ایک بات کہی ہے، صرف ایک بار نمل کو کہیں کہ مجھ سے بات کر لے، لیکن ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ تم بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور نمل کے آس پاس دھماکے ہونے لگے تھے۔ اسے یاد آیا شگفتہ بیگم اور اسے ریبا بھابی نے 3-4 بار اسے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری دراف سے بات کروا دیں گے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ اس شخص کا ذکر ہی نہیں کرنا۔ نمل ایک دم سے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، تب میں بہت چھوٹا تھا، لڑکپن کی عمر میں تھا، فیصلہ کرنے کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں نے تمہیں یہاں رہتے ہوئے اگنور کیا، وہ الگ بات تھی، لیکن وہاں جا کر مجھے اپنی غلطی کا ہر گزرتے دن میں پچھتاوا ہوتا تھا۔ میں تم سے اتنا غصہ تھا کہ دل چاہتا تھا کہ تم سے بات ہی نہ کروں۔ کل جب تم نے فون اٹھایا تو میں پہچان گیا تھا کہ تم بات کر رہی ہو، لیکن میں نے اماں سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا کیونکہ تمہارے لیے تو میرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں واپس آیا تو تمہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی ساری ناراضگی ہوا ہو گئی تھی۔ چلو اب تم اپنا منہ ٹھیک کرو، دیکھو تمہاری غلطی تھی تو غلطی میری بھی ہے۔ دراف اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بول رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ کو میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ اچانک ہی سو کرتی ہوئی بولی تھی۔ دراف حیران ہوا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو نیچے لڑکی بیٹھی ہے جس کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، وہ لڑکی آپ کو نظر آ گئی؟ اپنی بیوی نظر نہیں آئی آپ کو؟ آپ نے مجھ سے میری خیریت جاننے کی بھی کوشش نہیں کی؟ وہ جلس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دراف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے بہت اچھا لگتا ہوں، تو میں نے کہہ دیا میں شادی شدہ ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو میری بیوی کو آ کر دیکھ لو، بس وہ تمہیں دیکھنے کے لیے ہی آئی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میری بیوی سے زیادہ حسین لڑکی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
دراب کی آنکھوں میں شرارت اور نمر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے مزید قریب ہوتا اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کے سب نے سینے سے لگا چکا تھا۔ سچ کہوں تو تمہیں پہلی نظر میں دیکھا تو سیدھا دل کے اندر اتر گئی تھی، لیکن تب میں اپنی کیفیت سمجھنے سے انجان تھا۔ 5 سال دور رہا تو قدر آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ سرگوشی کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، اور یہ تاریخ گواہ تھی کہ انسان کا رویہ گزرتے وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور وہ تو 5 سال حویلی سے باہر رہ کر آیا تھا، اور 5 سالوں میں اس کا بیہیویئر، اس کا سوچنے سمجھنے کا انداز، اس کا سلوک، سب کچھ بدل گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں، اور میرا کمرہ تمہیں بہت مس کرتا ہے۔ دراب نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں مجھے نہیں آنا، آپ تو ہر وقت پابندیاں لگاتے ہیں، یہاں نہ بیٹھو، اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور وہ برے منہ بناتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ نہیں تمہیں جس چیز کو مرضی ہاتھ لگانا ہے لگا سکتی ہو، جیسے مرضی رہ سکتی ہو، سارا کمرہ تباہ کر دینا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ دراب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا۔ نمل سارے غم بھول کر جیسے مسکرا اٹھی تھی۔ اس نے ایک لمبا انتظار کیا تھا، اور انتظار کا پھل اتنا اچھا ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ ناول چھوٹا سا اور اچھا ناول تھا۔ اس کی ناول کا نام ہے 14 سال کی نمر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ناول چھوٹا سا تھا تو فضول سا تھا، لیکن سٹوری اچھی تھی، مجھے تو اچھا لگا، اور آپ لوگ کو کس طرح کا لگا آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلد سے سبسکرائب کر لے، لائک کرو، شیئر کرے، اور پلیز آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ آپ لوگ کی خاطر ہی اتنی محنت کی، ہم لوگ محنت کرتے ہیں، آپ لوگ کے لیے ڈھونڈ کر اچھے ناول آتے ہیں تاکہ آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیں، لیکن جب آپ لوگ کا رسپانس نہیں آتا تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔